بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائمز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع فرسٹ ایئر کے ان طلبہ کے لیے جنہیں اردو زبان بہت زیادہ مشکل لگتی ہے اور اردو نصاب جو فرسٹ ایئر کا ہے اس کی تیاری کے حوالے سے، امتحانات کے حوالے سے انہیں بہت زیادہ پریشانی، مسائل اور مختلف پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً بہت سارے اشعار ہیں کہ جن کے بارے میں امتحانات میں آ جاتا ہے کہ اس شعر کی تشریح کریں اور شاعر کا حوالہ بھی دیں۔ اب وہ طلبہ کہ جنہیں اردو سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے، ادب سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اردو جنہیں بہت زیادہ مشکل لگتی ہے، خصوصاً وہ طلبہ و طالبات جو انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھے ہیں، ان کے لیے یقیناً اردو زبان اور فرسٹ ایئر میں ہمارے نصاب میں جو اردو کی کتاب ہے وہ کافی زیادہ مشکل اور پیچیدہ نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جو شعر آئے گا اس میں شاعر کا نام ہمیں یاد ہو جائے، اور تشریح تو چونکہ ہم شعر کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جو شعر سوال میں آیا ہے وہ کس شاعر کا ہے۔ اور جب ہم شاعرانہ خصوصیات پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس شاعر نے کس قسم کی شاعری کی ہے، تو اس پیرائے میں بھی ہم تشریح اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی چیز جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ یہ ہے کہ شعر کا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس شاعر نے شعر کہا ہے اور یہ کس نظم سے لیا گیا ہے۔ تو آسانی کے لیے اگرچہ یہ چیز کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے اردو کے لحاظ سے، لیکن امتحانات کی تیاری کے لیے فرسٹ ایئر کے طلبہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو اگر آپ رٹا لگا لیں تو آپ کو امتحانات میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جس شعر کے لاسٹ میں تم ہی تو ہو آ جائے تو آپ نے فوری طور پر یہ بات جان لینی ہے کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کی نعت سے لیا گیا ہے۔ جس شعر کے آخر میں آئے گا تم ہی تو ہو وہ مولانا ظفر علی خان کی نعت سے لیا گیا ہوگا۔ جس شعر کے لاسٹ میں گیا آ گیا یا شعر کے لاسٹ میں کچھ ہے آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے گا میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جن اشعار کے لاسٹ میں کیا یا کیا یا پھر لیا آ جائے تو وہ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جن اشعار کے لاسٹ میں کرتے راہ میں ہے یہ الفاظ آئیں گے تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں بھی ہیں۔ یہ چند چیزیں اگر آپ یاد کر لیں، مثال کے طور پر ہو گئیں نہیں آتی مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل، اس طرح آپ نے ایک ایک جملہ ایک ایک لائن کو پڑھنا ہے، رٹا لگانا ہے، ذہن میں بٹھا لینا ہے، اس لیے کہ پیپر سے آپ چند دن پہلے بھی اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے فوری طور پہ نہیں نکلے گا۔ لیکن مستقبل میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اشعار سے دلچسپی پیدا کرنی ہے، اس سے لگاؤ ہونا چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کو شعر یاد ہو، شعر کس کا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ادب سے تعلق ہو، دلچسپی ہو، لیکن چونکہ موجودہ حالات اور معاشی مسائل کے پیش نظر جو بوائز طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ذریعہ معاش کے لیے بھی نکلتے ہیں، دیگر ضروریات بھی ہیں، اور بہت کم وقت ملتا ہے کہ وہ پیپرز کی امتحانات کی تیاری کر سکیں۔ اسی طریقے سے خواتین ہیں، یا تو پڑھ نہیں پاتی، بہت جلدی ان کی شادی کی تیاری کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر گھریلو مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے طریقہ اخذ کر دیا ہے، لیکن یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ مستقبل میں آپ نے یہ رٹافیکیشن والا کام نہیں کرنا ہے، لیکن آسانی کے لیے، تیاری کے لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ پڑھنا ہے۔ مثلا جس شعر کے لاسٹ میں آ جائے گا دیکھ
کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس شعر کے لاسٹ میں دیکھ آ رہا ہے، تو یہ شعر علامہ اقبال کا ہوگا اور روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس نظم سے لیا گیا ہوگا. اسی طریقے سے نہ کر قبول آ گیا، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہوگا اور اس نظم کا نام ہے ٹیپو سلطان کی وصیت. اسی طریقے سے یہ دیگر چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، رٹا لگائیں، یاد کریں. اس کے نتیجے میں آپ کے پیپرز میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی. امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.